اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے مسائل چل رہے تھے کہ بیت الخلاء کے احکام کیا ہیں اور استنجا کے خصوصی احکام بیان کیے گئے تھے۔ آج جو ہے مکروہات بیان کریں گے۔ بیت الخلاء کے جو ہے مستحبات بیان کیے گئے تھے، آج مکروہات بیان کریں گے۔ نمبر 1، راستے اور گلی میں رفع حاجت کرنا، بشرطے کہ لوگوں کو اذیت نہ ہوتی ہو، وگرنہ یہ حرام ہو جائے گا۔ رفع حاجت کرنا کیا ہے؟ راستے میں رفع حاجت کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر جو ہے اذیت پہنچتی ہو کسی کو تو یہ رفع حاجت کرنا حرام ہے، جیسے روڈ وغیرہ پہ آج کل۔ اور دوسرا کیا ہے مکروہ؟ میوہ دار درختوں کے نیچے حاجت کرنا کیا ہے؟ رفع حاجت مکروہ ہے۔ ہوا کے رخ مکروہ ہے۔ سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ سخت زمین پر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ حیوانوں اور حشرات الارض کے بلوں میں پیشاب پخانہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ پانی کے اندر خصوصاً ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ 8، رفع حاجت کے دوران کھانا پینا مکروہ ہے۔ رفع حاجت کے دوران ذکر اللہ کے علاوہ باتیں کرنا مکروہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر صرف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذکر نہیں کر سکتا ہے، مکروہ ہے۔ استبراء، پیشاب کرنے کے بعد استبراء کرنا مردوں کے لیے مستحب ہے، اور اس استبراء کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے پیشاب کی نالی میں یعنی نلی میں باقی نہیں ہیں۔ سوال نمبر 61، استبراء کا طریقہ بیان کریں۔ جواب، پیشاب کرنے کے بعد کسی بھی انگلی کے ذریعے مقعد سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک 3 دفعہ دبا کر کھینچیں، اور اس کے بعد عضو تناسل کو کسی بھی 2 انگلیوں سے اوپر اور نیچے سے دبا کر 3 دفعہ اوپر تک کھینچیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ اوپر والے حصے کو اس طرح باہر کی طرف دبائیں کہ اگر اس میں پیشاب کا کوئی قطرہ باقی ہو تو وہ باہر نکل جائے۔ اسی کو جو ہے استبراء کا طریقہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 62، استبراء کرنے کا فائدہ بیان کریں۔ جواب، اگر کسی وقت کوئی قطرہ پیشاب کی نلی سے خارج ہوتا ہے اور انسان کو اس کے بارے میں شک ہو کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی اور پاک رطوبت، تو اگر اس نے استبراء کیا تھا تو وہ قطرہ پاک شمار ہوگا اور اس کے کپڑے بھی نجس نہیں ہوں گے۔ یعنی استبراء کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قطرہ باہر نکل آ رہا ہے، اب وہ شک کر رہا ہے کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی اور پاک رطوبت، کوئی قطرہ پاک ہے، تو وہ جو ہے اس کو پاک سمجھے گا اور اس کے کپڑے بھی نجس نہیں ہوں گے، اور اسی طرح اس کا وضو یا غسل بھی باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے استبراء نہیں کیا تھا تو وہ مشکوک رطوبت پیشاب کے حکم میں، وہ مشکوک رطوبت جو رطوبت خارج ہوئی ہے، شک ہو رہا ہے، پیشاب کے حکم میں ہوگی، کہ جس کی وجہ سے کپڑے بھی نجس شمار ہوں گے اور وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا۔ اگر زیادہ دیر گزرنے کی وجہ سے انسان کو یقین ہو جائے کہ پیشاب کی نلی میں کوئی قطرہ باقی نہیں ہے، تو اگرچہ اس نے استبراء نہ بھی کیا ہو تو بھی استبراء کا مذکورہ فائدہ جاری ہوگا، یعنی دیر تک بیٹھنے سے۔ لیکن استبراء کرنے کے بعد یہ یقین حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ نلی میں کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، بلکہ اگر وہ صحیح طرح سے استبراء کر لے اور اسے احتمال ہو کہ ابھی بھی نلی میں کچھ قطرہ باقی ہیں، تو بھی یہ استبراء درست شمار ہوگا اور استبراء کا فائدہ جاری ہوگا، یعنی کوئی مشکوک رطوبت اگر نکل رہی ہے تو وہ پاک ہوگا، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ خواتین کے لیے استبراء مستحب نہیں ہے، اور اگر ان کی کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے اور ان کو شک ہو کہ یہ پیشاب یا کوئی اور پاک رطوبت ہے تو وہ پاک شمار ہوگی، اور اس سے وضو غسل بھی باطل نہیں ہوگا اور نہ ہی کپڑے اور جسم نجس ہوں گے۔ سوال نمبر 14، پیشاب کی
نلی سے نکلنے والی رطوبت کے بارے میں اگر یقین ہو کہ یہ پیشاب یا منی میں سے کوئی ایک ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر خارج ہونے والی رطوبت کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یا تو یہ رطوبت پیشاب ہے یا یہ رطوبت منی ہے، تو اگر یہ وضو کی حالت میں ہو تو اس پر دوبارہ وضو اور غسل دونوں احتیاط لازم کی بنا پر واجب ہوں گے، اور اگر اس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا تو اس پر فقط وضو کرنا واجب ہوگا اور غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں اس کے جسم اور کپڑے نجس نہیں ہوں گے اور ان کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ جسم اور کپڑے نجس ہوں گے؟ ہاں، جسم اور کپڑے نجس ہوں گے، جسم اور کپڑے نجس ہوں گے اور ان کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ سوال 65، اگر استبراء یا استنجا کے بارے میں یہ شک ہو کہ اس نے استبراء یا استنجا کیا تھا یا نہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کسی کو استبراء یا استنجا کرنے یا نہ کرنے میں شک ہو تو وہ نہ کرنے پر بنا رکھے گا، اگرچہ اس کی عادت استبراء کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر شک ہو رہا ہے تو نہ کرنے پر بنا رکھے گا کہ اس نے استبراء نہیں کیا تھا۔ سوال 66، اگر استبراء یا استنجا کرنے کا یقین ہو لیکن استبراء یا استنجا کے صحیح ہونے کے بارے میں شک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، اور اگر کسی کو استبراء کے صحیح ہونے یا استنجا کے صحیح ہونے میں شک ہو تو وہ اس کے صحیح ہونے پر بنا رکھے گا۔ یعنی اگر شک ہو رہا ہے استبراء کے صحیح ہونے یا نہ ہونے پر تو وہ صحیح پر بنا رکھے گا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔